سندھ رینجرز نے کراچی میں امن قائم کر کے تاریخ رقم کر دی۔ کراچی کے حالات آج ماضی کی نسبت بہت مختلف ہیں۔ شہر عالمی سطح پر تجارتی مرکز بن چکا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پہلی سندھ رینجرز پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا سندھ رینجرز پولیس کے ساتھ مل کر کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ پاس آؤٹ ہونے والوں کو مبارکباد۔ کہا امید ہے کہ وہ قیام امن کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا بڑا فیصلہ۔ ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کیس میں عادل راجہ، صابر شاکر، موحد پیرزادہ کو دو بار عمر قید کی سزا سنا دی۔ ملزمان کو دیگر دفعات میں مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے ملزمان کو 15 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا ہے۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی استدعا پر ملزمان کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل کیا۔ پاک ایران تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاک ایران بین الوزارتی اجلاس۔ مختلف شعبوں میں جاری تعاون کا تفصیلی جائزہ۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ اجلاس میں دو طرفہ تجارت بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں اسحاق ڈار کا ایران کے ساتھ روابط مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اور اسلام آباد میں شیڈول بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پنجاب طرز کے بلدیاتی انتخابات کی قانون سازی کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کے مختصر اجلاس میں چیف کمشنر نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ اجلاس میں شہباز شریف کا PIA کے نجکاری پر اطمینان کا اظہار۔ شمالی علاقوں نے موسم نے رنگ جما دیے۔ آزاد کشمیر میں برف باری کا سلسلہ رک گیا۔ سردی کی شدت برقرار۔ درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے گر گیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بھی شدید دھند۔ قلات اور لیہ میں درجہ حرارت -7۔ وادی نیلم میں -6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کی بیمان ایئر لائن براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی۔ پروازیں ڈھاکہ سے کراچی آپریٹ کریں گی۔ ذرائع کے مطابق ایئر لائن کو 3 ماہ یعنی 30 مارچ تک منظور شدہ روٹ کے ذریعے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ پنجاب حکومت نے 9 سرکاری محکمے ختم کر دیے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ محکموں کو ختم کر کے محکمہ فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن میں ضم کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مذکورہ ادارے فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن کے ماتحت کام کریں گے۔ یہ محکمہ فوری طور پر فعال ہوگا۔ تمام ضم شدہ ضلع اداروں کا ایک سیکرٹری اور ایک DG ہوگا۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچستان کے وفد کا پشاور کا دورہ۔ شرکا کی گورنر خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر پشاور سے ملاقات۔ وفد کی یادگار شہداء پر حاضری اور شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ کور کمانڈر پشاور کی شرکا کو صوبے میں امن و امان، انسداد دہشت گردی اور بارڈر مینجمنٹ سے متعلق اقدامات پر بریفنگ۔ سوالات کے جوابات بھی دیے۔ وفد نے گورنر ہاؤس پشاور اور قلعہ بالا حصار میوزیم کا بھی دورہ کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان اور فرنٹیئر کور ملکی سلامتی اور استحکام کی ضامن ہیں۔ گیمبیا تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 7 افراد ہلاک، متعدد افراد لاپتہ۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 96 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ کشتی گیمبیا کے نارتھ بینک ریجن کے ایک گاؤں کے قریب الٹ گئی تھی۔ 10 تارکین وطن کی حالت تشویشناک۔ قومیت کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ 6 افراد جام بحق، متعدد افراد زخمی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے گورنر آفس، مسجد، ٹاؤن ہال اور بینکوں پر پتھراؤ کیا۔ پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور ہوائی فائرنگ سے منتشر کرنے کی کوشش کی۔ زخمیوں میں سے 2 کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ پولیس نے 50 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔
فاشسٹ مودی دور کے دوران آزادی اظہار شدید خطرے میں۔ بھارتی جریدے دیوار کے مطابق 2025 میں 14,800 سے زائد صحافی تشدد کا نشانہ بنے۔ 8 صحافی اور ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر قتل، جبکہ 117 افراد کو اظہار رائے کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں گجرات میں ریکارڈ ہوئیں۔ قانونی کارروائی کی آڑ میں 208 افراد کو بلیک میل کیا گیا۔ مودی حکومت نے تنقید پر 8,000 سے زائد ایکس اکاؤنٹس بند کرائے۔ بی بی سی پر چھاپے مارے گئے اور حقائق بیان کرنے والے صحافیوں پر ٹی وی سکرینز بند کی گئی۔ نام نہاد جمہوری بھارت میں سچ بولنا جان گنوانے کے مترادف بن گیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی عرب اور قطر کے تعلقات مزید مضبوط کرنے اور عالمی صورتحال پر گفتگو۔ باہمی تعاون کو مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال۔ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ اہل غزہ کے غم کم نہ ہو سکے۔ امدادی تنظیموں پر پابندیوں کے بعد انسانی بحران میں شدت۔ غذائی قلت کے باعث بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا خدشہ۔ فلسطینی محکمہ موسمیات کے مطابق شدید بارشوں اور اولوں کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ نچلے علاقوں اور وادیوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ نیتن یاہو کو منہ کی کھانا پڑی۔ صومالی لینڈ نے اسرائیل کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ صومالی لینڈ کی وزارت خارجہ کی تسلیم کیے جانے کے بدلے اسرائیلی فوجی اڈے قائم کرنے کی سختی سے تردید۔ کہا اسرائیل کے ساتھ صومالی لینڈ کے روابط صرف سفارتی نوعیت کے ہیں۔ یہ بین الاقوامی قوانین کے مکمل احترام کے ساتھ قائم کیے گئے ہیں۔ چین اور تائیوان کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ چینی صدر کا نئے سال کے موقع پر خطاب۔ کہا آبنائے تائیوان کے دونوں جانب رہنے والے چینی باشندوں کا ایک دوسرے کے ساتھ خون اور رشتہ داری کا تعلق ہے۔ چین ہمیشہ تاریخ کی درالسمت پر کھڑا رہا۔ عالمی امن و ترقی کو آگے بڑھانے اور انسانیت کے مشترکہ مستقبل کے لیے تمام ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دبئی میں سال نو پر عوامی ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کا نیا ریکارڈ قائم۔ دبئی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق سال نو کی رات پبلک ٹرانسپورٹ، ٹیکسی، آن لائن بکنگ اور مشترکہ سفری سہولیات استعمال کرنے والے مسافروں کی تعداد 28,36,000 سے زائد رہی۔ نئے سال کی تقریبات کے دوران دبئی میٹرو کی ریڈ اور گرین لائنز پر تقریباً 12,50,000 مسافروں نے سفر کیا۔ بسوں اور آن ڈیمانڈ بس سروس کے ذریعے 5 لاکھ سے زائد افراد نے آمد و رفت کی۔ متحدہ عرب امارات میں حکومتی فیصلوں میں براہ راست عوامی شمولیت کے لیے نئی اتھارٹی کے قیام کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے کہا کہ اسے مکمل طور پر اماراتی شہری خود چلائیں گے۔ اماراتی افراد کو روایتی انتخابات کی بجائے اہلیت، تجربے اور صلاحیت کی بنیاد پر منتخب کیا جائے گا۔